Welcome to my channel Al Falah Society. Welcome to my channel Al Falah Society. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل الفلاح سوسائٹی پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور یہی پروردگار سے دعا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے اندر پڑھائے جانے والے پہلے کلمے کے بارے میں کہ وہ کلمے کیا ہے، اس کلمے کا میننگ اور ارتھ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں، تو بنے رہے ہمارے ساتھ آخر تک۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا اصل مقصد جو کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اسلام کا پہلا جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے اس میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اسلام کے اندر جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے اس کے دو ٹکڑے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ دو ٹکڑے ہیں، تو اس میں سے آج ہم سمجھنے والے ہیں پہلے ٹکڑے کے بارے میں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ یہ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ ہم آج سمجھنے والے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلے ہم میننگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ارتھ اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں سب لوگ کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایک عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان میں یہ لا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ یہ الہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ یہ الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، مگر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ، یعنی کہ مالک، ہمارا مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، یعنی کہ اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، الا، مگر، اللہ، یعنی کہ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا کیا ارتھ نکلتا ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اگر بڑا کسی کو ماننا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کو ماننا ہے۔ اگر ہم کسی کی عبادت ہمیں کرنی ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ ہمارے دل میں یہ یقین ہو جائے کہ بھئی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، چاہے زمین کے اندر بھوکمپ آ جائے یا سمندر میں سیلاب آ جائے، آسمان سے بے انتہا بارش برس پڑے، یہ تمام کام جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بنانے والے ہمارے مالک کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ ہمارا مالک ایک ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کلمہ ہم سے یہ کا میننگ، اس کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ ہی کی عبادت ہو، اللہ ہی ہمارے لیے بڑا ہو اور کوئی بڑا نہ ہو۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب شریک نہ ٹھہرائے اس کا مطلب کہ بھئی میں اس کو پوجوں، میں اس کی عبادت کروں گا اور اس کے واسطے سے وہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کسی کو شریک ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک، ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق جو ہے وہ کسی کی شرکت کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ ہی اللہ ہو اور کسی سے ہونے کا یقین نہ ہو، صرف اللہ ہی سے، ہمارے مالک ہی سے سب کچھ ہوتا ہو، اس کا یقین ہمارے دل میں آ جانا چاہیے۔ یہی ہم لا الہ الا اللہ چاہتا ہے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کہاں سے آیا؟